बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इसहाक। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब हामिद। साजिद साहब, बिफोर आई गिव एन इंट्रोडक्शन हियर, मैं कल की नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जो स्पीच थी उसके बहुत इम्प्रेस हुआ। मतलब इतनी जारहाना स्पीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की। एंड देन एक चीज़ आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, हमजा शहबाज वाज आल्सो ऑन द स्टेज, फर्स्ट टाइम हमने देखा है। और मरियम बीबी कहती हैं शहबाज इज़ द बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन फॉर सीएम। सो आई गेस ये जो ड्रिफ्ट थी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अंदर बीच में क्लैशेस हैं, विल नॉट सी शहबाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी वाइंड अप हो रही हैं। क्या ख्याल है? आपने जो कहा ना धुआंधार तकरीर, तो आपको पता जब वो आग बुझने वाली होती है तो चिंगारियाँ बहुत निकलती हैं। तो यही बात है कि जो इनको नज़र आ रहा है कि हमारे दिन बहुत थोड़े रह गए, गिने चुने रह गए दिन, क्योंकि 28 को क्लोज होना है चैप्टर, ये 28 फरवरी को। तो मेरा ख्याल है कि मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स हार्डली। अगर मैटर ही क्लोज हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल इनको सजा हो भी जाती है, लेकिन नून लीग इज कमिंग वेरी स्ट्रांग। ये तो कहते हैं हम कानून तब्दील कर देंगे। देखिए, अब मसला ये है कि जब इन्होंने कन्विक्ट होना है तो ख्वाहिशात पे तो किसी की पाबंदी नहीं है, ठीक है। वो ख्वाहिशात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नेक्स्ट जो होंगे वो शहबाज। यानी कि इससे ये जाहिर हो रहा है, अब नून वालों को भी अब आंखें खोलनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे PMLN में सिवाय इनकी फैमिली के इनको कोई कॉम्पिटेंट लोग नज़र नहीं आते। और अलमिया ये है कि यहाँ का जो नाअहल वज़ीर है, वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं मैं अहल हूँ, और जो अहल वज़ीर आज़म वो कहता मैं तो अहल ही नहीं इस ओहदे के लिए, ये तो नवाज शरीफ साहब का ही है। तो ये चीज़ है क्योंकि साइकोलॉजिकली इन्होंने इतना ज़्यादा उनको कंट्रोल किया हुआ है कि वो सिर्फ दरबारी के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते। तो जो इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, इससे नज़र आ रहा है इनकी नीयतों का कि इन्होंने अभी से बंदाबाद शुरू कर दी है कि प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास चली जाएगी, CM हमारे पास आ जाएगी। तो ये पाकिस्तान को दोबारा से खोखला करने की साजिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि इन नासूरों से जान छुड़ाई जाए। लेकिन साजिद साहब, अगर देखा जाए, अगर नवाज शरीफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस अवाम को मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। वो उनकी गहराइयों तक उनसे वाकिफ़ है, उनसे जानते हैं। और ये हमारी कौम का हाल तो ये है कि अगर कोई मजलूम उनके पास जाए, उनसे कि मेरे पास सफ़र करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो भी उसको 100 रुपये दे देते हैं। हम लोग जज्बाती लोग हैं, और नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो भी मेरे ख्याल से अवाम की जज्बात के साथ खेलना ही है कि उनको मतलब साबित किया जाए कि मैं मजलूम हूँ और अवाम उन पर तरस खाए। देखिए, ये जानने की बात है कि ये पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, इससे बहुत सारी पहले बात हुई कि पंजाब के सूबे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, साउथ को अलग किया जाए, बहावलपुर का एक सूबा बनाया जाए। पूरी इस पर एफर्ट्स की गई, कैंपेन की गई। क्यों? वजह यह है कि ये नहीं चाहते कि डिवाइड हो इनकी पावर। क्योंकि अगर ये पंजाब का सूबा जिसमें तकरीबन 11 करोड़ की आबादी बसती है, ये अगर हम डिवाइड करते हैं, ये जो हुकूमतें हैं, तो इससे यह है कि इनकी पावर में थोड़ा सा कमी आएगी, इनका वोट बैंक कम होगा। अब इन्होंने जो एक और ज़रब लगाई है कि इन्होंने साउथ में सीट्स ज़्यादा कर दी हैं, साउथ पंजाब में, और सेंट्रल पंजाब में सीट्स कम की हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ दूसरी पार्टीज़ का, फॉर दैट मैटर अगर PTI का नाम लेते हैं, कि PTI की कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। वो वहाँ से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज और कम कर दी, कहीं जगह किसी जगह पे बढ़ा दी हैं। क्योंकि इन्होंने पूरा वो जो इसका है ना, इंजीनियरिंग इनको आती है, क्योंकि 30 साल से टीचर्स इनके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स इनके हैं, ब्यूरोक्रेट्स इनके हैं, पुलिस इनकी है। तो यही चीज़ें होती हैं एक इलेक्शन को और ज़्यादा कामयाब करने के लिए। अब जो मसला है PTI का, जो इनकी मद्दे मुकाबल नज़र आ रही है हमें जमात, उसको ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने की ज़रूरत है और उनको अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि इलेक्शंस एक पूरा इंजीनियरिंग है, ये पूरा मैकेनिज्म है, साइंटिफिक तरीके से लड़ा जाता है। PTI का नो डाउट बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब में और दूसरे सूबों में। इनको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है इलेक्शन डे पे, कि किस तरह से आपने अपने वोटर्स को अकोमोडेट करना है, लेके आना है, अवेयरनेस देनी है और उस पे नज़र रखनी है इलेक्शन पे। क्योंकि इन्होंने फिर जाके वही करने को जा रहे हैं, क्योंकि
یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسیز کو بڑھایا کم کیا ہے پاپولیشن سینسس کے بعد، تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے وہاں پہ انہوں نے سیٹس انکریز کی ہیں، صحیح، جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ کم ہے وہاں پہ انہوں نے ڈیکریز کی ہیں۔ یہ تو نون لیگ کی مطلب انجینئرنگ ہوگی اوبیسلی، وہ مطلب اتنے عرصے سے وہ اس سیاست کے اندر ہیں، ان کو چپے چپے کا پتہ ہے پاکستان کا، اور ہر علاقائی کی مطلب ہر علاقے کی ڈفرینٹ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹڈ ہے، اور پی ٹی آئی نیڈس ٹو گو ڈاؤن دا روٹ لیول اگر وہ جیتنا چاہتی ہے۔ آپ نے بات کی طاقت کی، پاور کی بات کی، تو جو نواز شریف کا سٹانس ہے آفٹر ہز ڈسکوالیفیکیشن، اٹ ہیز آلویز بین کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن تھی اباؤٹ اقامہ، کہ اقامہ کے اوپر ان کو جو نااہل کیا گیا ہے، وہ اب تک اسی ڈیسیجن کو گھسیٹ رہی ہیں اور عوام کے سامنے جا کے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں۔ تو عمران خان کی کل ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کمزور تھی۔ تو یہ ڈیسیجن سے از ہی بینگ نیوٹرل، اور اس اسٹیٹمنٹ سے نواز شریف اور اوبیسلی اسٹرانگ ہی ہوں گے؟ دیکھیں میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرے پولیٹیشینس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اقامہ جو ہے روٹ کاز ہے۔ آپ جو ٹریڈ لے کے جا رہے ہو یا ٹرانسفر آف منی ہے، وہ کام اقامہ کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ ایک پرائم منسٹر کیسے کسی فرم کا امپلائی ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ شاید یہ اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ اقامہ پہ آئی ہے، نو ڈاؤٹ، مگر وہ ایک روٹ کاز انہوں نے نکال کر انہوں نے نیب کو دے دیا، ٹرائل کورٹ بھجوایا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے سارے ایویڈنسز آ چکے ہیں، ایون برٹن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی بہت ساری پراپرٹی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، اور شاید وہ بہت جلد اس کے اوپر کیس اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو حکومت کی تحویل میں لے لیں گے۔ اب 28 تاریخ کا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے ان کے اوپر نہ صرف یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا ہے، بلکہ ان کے اوپر کیا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے۔ طلال چودھری جو ہے اور دوسرے جو ہے صاحب، ان کے اوپر ہو چکا ہے، ایک نہال جو ہے ہاشمی، ان کے اوپر ہو چکا ہے، تو یہ کسی طرح سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ کنٹیمپٹ سے میں ایک کویشچن آیا، مطلب کہ جتنی کنٹیمپٹ آف کورٹس مریم نواز اور نواز شریف کر رہے ہیں، اتنی دانیال عزیز اور انہوں نے نہیں کی، تو وائی از دا کورٹ، مطلب انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیوں کی ہوئی ہیں نواز اور مریم کے اوپر؟ نہیں، آنکھیں بند نہیں ہیں، آنکھیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کئی دفعہ، انہوں نے اپنے اس میں کہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا، اور رائٹ ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہ رہی کورٹ کہ جو پولیٹیکل ہو کہ یعنی پولیٹیکل ڈیسیجن لیا اس کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم دیا جا رہا ہے ان کو، کیونکہ جب تک ساری چیزیں کمپائل نہیں ہوتی، اب تو میرا خیال میں فائنل سٹیجز پر ہیں، اور میں تو یہ بھی درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے والیوم 10 بھی کھولیں، بالکل والیوم 10 کھولیں، اس میں بہت ساروں کے نام آئیں گے، اور بھی اور پتہ لگے گا کتنے کتنے وزراء بھی اس میں شامل تھے یا دوسرے ہیں جنہوں نے عوام کی ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے، وہ پیسے جو ہیں ان کو خود بلد کیا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سوائے ایک دوسرے اوپر بلیم گیم کرنے کے اس کے علاوہ کیا کر رہی ہیں؟ الیکشن ایئرز آنے والے ہیں، کیونکہ الیکشنز بالکل نزدیک ہیں، جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے کہ چند مہینے رہ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عوام کو کیا مینڈیٹ دے رہے ہیں؟ آپ نے جو بات کی کہ مریم نواز اور دوسروں نے پہلے سے بند کر لی ہے کہ جناب سی ایم وہ ہوں گی، پرائم منسٹر یہ ہوں گے، مگر عوام کو کیا مینڈیٹ دے رہے ہیں؟ ان کا مینیفیسٹو کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ صرف نون کی بات نہیں کر رہا، میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ پاناما سے نکل کر، وہ کورٹس میں چلی گئی چیز، کرپشن سے نکل کر آپ عوام کو ایڈریس کریں۔ اگر آپ اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، عوام کا کانفیڈنس بحال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے کہ ہر اس طبقے کو جو کہ اپنے آپ کو یہاں پہ نگلیکٹڈ محسوس کرتا ہے، اس میں آپ کے لیبر کلاس بھی ہے، اس میں آپ کے کسان بھی ہیں، اس میں آپ کی خواتین ہیں، بچے ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، ان کو کیا لے کے دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان کا کس طرح سے قرضہ ختم کریں گے؟ آپ پاکستان کو سیلف ریلائنٹ کیسے بنائیں گے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے
کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی پہ کر رہی ہے, نون پہ کر رہی ہے, پی ٹی آئی جو ہے پیپلز پارٹی اور نون پہ کر رہی ہے, نون جو ہے پی ٹی آئی پہ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی پہ کر رہی ہے. تو ایک کھچڑی سی پکتی چلی جا رہی ہے. اب کلیئر کٹ سٹینڈ دینا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. وہ ان پہ الزام لگاتے جا رہے ہیں, وہ اپنے ڈیفینڈ میں لڑائی کرتے جا رہے ہیں. تو اس سے میرا خیال میں عوام کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو لیکن آپ نے ایجنڈاز کی بات کی, اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے 2007 کے بعد ان کی حکومت تھی, 2007 کے الیکشنز میں وہی ایجنڈاز تھے مطلب, اور بھی پاکستان مسلم لیگ نون بعد 2013 میں مطلب الیکٹ ہوئی, لیکن ان کے بھی وہی ایجنڈاز تھے. ان کے اوپر ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں آخر یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز کیا ہیں اور جو ایجنڈاز ہوتے ہیں ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ساجد صاحب بات کر رہے تھے ایجنڈاز کے بارے میں. ایز آئی واز سیئنگ کہ پیپلز پارٹی 2007 میں الیکٹ ہوئی, ان کا ایجنڈا تھا روٹی کپڑا مکان, اور بھی ایجنڈاز تھے کہ جی ہم ملک کی دولت لے کر آئیں گے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. دا سیم ایجنڈاز ریپیٹ ہوئے 2013 کے الیکشنز کے اندر, جب نون لیگ الیکٹ ہوئی ان کے بھی نعرے تھے مطلب پیسہ ہم بھی لے کر آئیں گے, ہم لوگ عوام کو پاور دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, بلا بلا بلا. تو ویو سین بوتھ دیز پارٹیز. میک اس دا اونلی ہوپ لیفٹ از پی ٹی آئی, کیونکہ ان لوگوں کو اپرچونٹی نہیں ملی. اور اگر ہم لوگ ایجنڈاز کی ہی بات کر رہے ہیں تو واٹ اباؤٹ پی ٹی آئی؟ دیکھیں ایجنڈاز کی بات پہلے پیپلز پارٹی نے کی, جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مگر یہ پیسے لانے کے بجائے پیسے لے جاتے ہیں یہاں سے. تو جھوٹ پہ مبنی ان کے سارے اسٹیٹمنٹس ہیں. جب الیکشن ایئر ہوتا ہے دونوں جو ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ بیچ میں تو ملے ہوئے ہیں. مساق جمہوریت جو ہوا کیا تھا, وہ جمہوریت جو ہوا تھا ان کا, وہ یہی تھا کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں. کیونکہ ابھی بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر بننے کے ایج تک نہیں پہنچے, تو باریاں یہی تھیں جو ہم نے انفارمیشن ہماری آتی ہے کہ پہلی ٹرم بڑے بھائی کی زرداری صاحب کی, اور اگلی 2 ٹرمز جو ہیں وہ نون کی, تاکہ وہ ان کے صاحبزادے اس ایج میں پہنچ جائیں 35 کے, تاکہ وہ پرائم منسٹر بننے کے قابل ہو سکیں. تو یہ ان کی جو ملی بھگت ہے یہ چلتی جا رہی ہے, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنی فرینڈلی اپوزیشن انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ 5 سال یہ پورے کیے جائیں, کیونکہ ان دونوں کی میں سمجھ بہت زیادہ گٹھ جوڑ بھی ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم چلتے چلے جائیں اور نئی پارٹی اس میں مرج نہ ہونے پائے. اب پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پی ٹی آئی تو مطلب جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسی کی بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں آنیسٹ بندے کو شاید ہر جگہ سے ڈچ کرتے ہیں یہ لوگ. کوئی نہیں چاہتا, کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان سب کی کوئی نہ کوئی چٹھا پٹھا اگر آپ کھولنا چاہیں تو کھل جائیں گے ساروں کے. تو یہ نہیں چاہتے کوئی ایسا آ جائے جو کہ سارے دروازے بند کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بڑا ہارڈ ٹائم دیں گے سارے مل کر. اب پی ٹی آئی کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی لاسٹ ہوپ ہم سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو اس وقت اپنے سارے جو کارکن ان کو ری گیدر کرنا پڑے گا. جو لوگ آگے پیچھے ہوئے ہیں ان کو واپس بلانا پڑے گا, لانا پڑے گا. اور پھر میں کہوں گا کہ انجینئرنگ ہے نا الیکشنز کی, جلسوں میں نکلتے ہیں لوگ بہت اچھی بات ہے, ریلیز میں نکلتے ہیں لوگ بہت اچھی بات ہے, ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں وہ لوگ بہت اچھی بات ہے, مگر ووٹ ڈالنے کے بعد شاید ہمیں ریلیکس نہیں ہونا جب تک ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوتے. تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بات پھر وہی آتی ہے کہ ایجنڈاز کیا ہیں سب کے. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں نون بھی شامل ہے, اس میں اب مجلس عمل کا پھر سے میرے خیال میں اتحاد ہونے جا رہا ہے وہاں پہ علماء کا, اور شاید اے پی ایم ایل پرویز مشرف صاحب کی, اور اس دفعہ کے پی کے میں بھی کافی ٹف مقابلہ رہے گا, کیونکہ جس طرح سے وہ دوبارہ سے فضل الرحمان گروپ اور دوسرے گروپ سے اکٹھے ہو رہے ہیں, تو یہ ایک ہارڈ ٹائم دینے کو جا رہے ہیں. اب
ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ پارٹیز اپنا ایجنڈا تو لے کے آئے نا. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اختیار کی بات نہیں ہے کہ اقتدار آ گیا ہمارے پاس دیٹ سے نہیں. آپ نے عوام کو ڈیلیور کیا کرنا ہے. عوام جاننا چاہ رہی ہے اب کہ اتنے 70 سالوں میں قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. بزنسز آپ دیکھیں سارے ٹھنڈے پڑے ہوئے ٹھپ ہوئے ہوئے، جس سے بات کر لو کہیں گے جی کاروبار نہیں ہے صحیح. تو اتنا بڑا کرائسس جو انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے یہاں پہ، اور ان کی کھینچا تانی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، سٹاک کتنا مارکیٹ گری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب 70% ہم کہتے ہیں کہ رورل سیٹ اپ ہے اور لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. اب دیہاتوں کے لوگوں کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں، کسان کو کیا ریلیف دینے جا رہی ہے. آپ نے ابھی دیکھا شوگر کین کے لیے بالکل کتنا زیادہ ایکسپلائٹیشن ہم نے دیکھی وہاں پہ، کہ تقریباً 70-80 روپے کا ڈفرنس دے رہے ہیں کہ ان سے کم قیمت پہ اٹھا رہے ہیں وہاں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہمیں ریلیف دے گی. انصاف بہت ضروری ہے، انصاف ملنا چاہیے. سب سے زیادہ ضروری ہی ہے انصاف، جسٹس، رول آف لا. اگر اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے چلنی ہیں چیزیں وہ بھی ان کو ایکسپلین کرنی چاہیے کہ ان طبقات کے لیے ان پارٹیز کے بس کیا ایجنڈا ہے. سر رول آف لاز تو ہیں، مطلب لاز کی کتابیں تو ہیں، لیکن جو بھی حکومت آئے اگر اس کا سب سے امپورٹنٹ اور مین ایجنڈا، فرسٹ ایجنڈا یہی ہو کہ امپلیمنٹیشن آف لا، کیونکہ ہمیں امپلیمنٹیشن آف لا نہیں دکھائی دیتی. دیکھیں رول آف لا کتابیں ہونے سے نہیں آتا. کتابیں تو لکھتی جاتی ہیں، آپ کے پاس کتابیں پڑھی ہیں بہت، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے. سب سے بڑی کتاب تو وہ ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہم وہ چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اپنے زندگی میں. اسی طرح کسی ملک میں آپ کا قانون ہوتا ہے. قانون یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کورٹ نے سزا سنا دی ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے. اب جو ہمارے پرائم منسٹر جو ہم سابقہ ہیں یا ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر ہیں، اگر وہی اٹھ کر جو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کروڑوں افراد ان کے پیچھے ہیں، اگر وہی اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون صحیح نہیں ہے، یہاں پہ عدلیہ نے غلط فیصلہ دیے، عدلیہ صحیح کام نہیں کر رہی، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں نیچے؟ یہ جو 342 کا ایوان بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہے نا رول آف لا لانے کا. بالکل. اب ان کے تقریباً 170 MNAs جو ہیں وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب، ان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور بچانے کے لیے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو بچانے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً، اور جو دوسری ان کے الائڈ پارٹیز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی، اس کا مطلب ہے کہ 2/3 میجورٹی آف دا پارلیمنٹ وہ رول آف لا کو بے نہیں کر رہی. اب جو 2/3 میجورٹی ہے وہ کتنے ووٹرز کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ نمائندے کس کے؟ عوام کے نمائندے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون صحیح نہیں ہے یہاں پہ، تو قانون کی بالادستی کس نے لے کے آنی ہے؟ جو نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں گے، اگر وہ اپنے آپ کو بھی قانون کے انڈر سمجھیں گے. اب پرابلم کیا ہے ہمارے پاکستان میں، ایک یونین کونسل کا جو کونسلر ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں قانون کے انڈر نہیں آتا، جبکہ باہر کے مہذب ملکوں میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک جو ہے قانون کے انڈر آتے ہیں، کیونکہ قانون ایز این امبریلا کام کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو بڑی پوزیشن پہ ہے اس پہ قانون لاگو نہیں ہوتا، اور جو چھوٹے ہیں اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے. کسی نے بکری چوری کر لی تو وہ جیل میں بیٹھا ہے، سڑ رہا ہے، اور جس نے اربوں ڈالر وہاں لے گیا باہر، وہ دھندناتا پھر رہے اور وہ کورٹس کے خلاف باتیں کر رہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ سیٹ ہونی چاہیے، اور یہ بڑا اچھا وقت ہے، کیونکہ اب اگر ہم نے کلینزنگ شروع کی ہے، کورٹ نے کی ہے، تو میرا خیال ہے اب اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب جیسے زینب کے کیس میں انہوں نے کیا، فیصلہ آیا، مگر بہت سارے شہری یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ہینگ کرنا چاہیے سب کے سامنے، سرے عام سزا دینی چاہیے. تو اب سرے عام ان کو بھی بتانا چاہیے کہ تم یہاں غلط اس لیے نکالا گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم رول آف لا کی بات نہیں کر سکتے. کتابیں ہیں، قانون ہے، مگر اس کی بالادستی نہیں ہے. we've seen that in the past. مطلب ساجد صاحب کی رول آف لا ہے، اگین that's another discussion. مطلب لیکن the main point is کہ اس میں implementation نہیں. coming to the public، اگر ہم لوگ نوجوانوں کی بات کریں، جس میں اس پریزنٹ گورنمنٹ نے کافی ایسی اسکیمز لگائی، یوتھ لون اسکیم نکالی، لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے. سو اس 5 سال کے اگر ہم ٹینیور میں صرف اسٹڈی کیا جائے، سو ویئر ہیز دا یوتھ گون؟
देखिए यूथ के लिए लैपटॉप्स दिए, कितनों को दिए हैं, ठीक है, और लैपटॉप से क्या आप कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आपका ये मोटरवे बनाते तो हैं, मोटरवे पे अगर आप देखें तो कितनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। इन्होंने सी पैक तो लगा दिया जाके बलूचिस्तान में, इनको चाहिए था कि मोटरवे के साथ साथ इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, इंडस्ट्रीज लगा के वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाता। और आप देखें कि इतना ज़्यादा आप एक तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, दूसरी आप जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से बुराइयां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स आते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। मैं जो भी हुकूमत आती है उनको ये सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मोटरवे है, जो आपके लेफ्ट राइट जितनी जगह खाली हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, टाउन्स बनाएं वहाँ पे। और ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, शहरों में तादाद बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इनको स्विच करें ताकि वो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनती हैं, दूसरी ये कि आपकी अर्बनाइजेशन कम होती है और आपका लोड शहरों पे से कम होके दूसरी जगह डिवाइड होगा। और इसी तरह आप देखें जाके इंटीरियर सिंध देख लें, जाके आप देख लें बलूचिस्तान देख लें, खाली पड़े हमें रकबे, आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, लोगों को बलूचिस्तान में आबाद करें, आप दूसरी जगह बात करें। तो इनका कंसंट्रेशन क्या है, सवाए लाहौर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते मुल्तान से तो मुल्तान को थोड़ा सा ठीक कर दिया। तो इस तरह से आप 100% पॉपुलेशन केटर नहीं कर रहे। आपको ज़रूरत यह है कि 67% तकरीबन यूथ है, यूथ के लिए पॉलिसीज़ लेके आएँ, अनएम्प्लॉयमेंट कम करें, खुशहाली लेके आएँ पाकिस्तान में, और जितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब चाइना ने क्या किया, वो कितना पुराना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई उन्होंने, और हर कोई कमा रहा है। थाउजेंड की तादाद में वहाँ से कंटेनर्स रोज निकलते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता ये? सिर्फ ज़रूरत यह है कि हुक्मरान हमारे सीधे हो जाए, हुक्मरान अपने घर का सोच हटा के ना एक अवामी सोच लेके आए कि अवाम को हमने किस तरह से अपलिफ्ट करना है। अवाम को मतलब किस तरीके से अपलिफ्ट करना है, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाने वाली है। वी हैव नॉट सीन दिस इन द पास्ट। अब जो नेक्स्ट हुकूमत जो भी आएगी, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि कौन आ रहा है, एंड देन ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडास पूछूंगा आपसे, मेन 3 एजेंडास क्या होने चाहिए जिसमें से हम सारे इस पब्लिक इस मसाइल में से निकल सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले पॉलिटिकल विल हो कि हमने पाकिस्तानी कौम को डिलीवर करना है, दूसरी है आपकी रूल ऑफ लॉ, तीसरा आप ना इकोनॉमिकली इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, ये आपका होना चाहिए। क्योंकि देखें किसी घर में भी ना अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो ना, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक घर में जो सिनेरियो है वो सारा चेंज हो जाता है। यही है हुकूमतों का, मुल्कों का हाल भी। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो हर कोई XYZ तरीके से ना पैसा कमाने की कोशिश करता है। अगर आप उसको जायज़ आमदनी कमाने के वसीले दे दें, वसाइल मुहैया कर दें, तो मैं समझता बहुत सारी करप्शन हट जाएगी, बहुत सारे स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, बहुत सारे जो है ना क्राइम्स उस पर कमी आएगी। तो ज़रूरत यह है कि हम कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ जाएं, छोटी इंडस्ट्री लगाएं। अब सियालकोट को देख लें, सियालकोट में छोटी फुटबॉल बनाते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाते हैं, सर्जिकल बनाते हैं, और छोटे छोटे घरों में ये काम चल रहे हैं। तो क्या ये मॉडल हम पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली सर। साजिद साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, साजिद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और ये है कि बेसिकली अगर मुल्क में तरक्की चाहिए तो हुकूमत को चाहिए कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करे, एंड ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और इसी 2 एजेंडे के ऊपर आज का प्रोग्राम एंड हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, आप देखते रहिए न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इशaq। अल्लाह हाफिज़।